الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالی کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش اور جذبات میں آ کر نمازیں نوافلیں شروع کر دی اور مصلی پر پوری رات کھڑا رہا اور دوسرے دن کی تمام فرائض جو ہے چھوڑ دی، تھک ہار کر سو گیا، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو، اور اسی کو جو ہے استقامت سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک عمل تھوڑا سا کر رہا ہے لیکن روزانہ کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا استقامت۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ اگر ہم ایک سنت پر عمل کرنا شروع کریں اور 40 دن تک مسلسل اس پر عمل کرتے رہیں تو پھر وہ سنت ہماری عادت بن جاتی ہے۔ ایک ہی دن میں ہم نے جو ہے ساری سنتیں شروع کر دی، اب جو ہے ایک چھوٹ رہی ہے، ایک جو ہے ہو رہی ہے، تو ایک سنت پر مستقل 40 دن تک عمل کرنے پر وہ سنت جو ہے عادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعا پڑھی، داہنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اپنی طرف سے کھا رہے ہیں، تو اب جو ہے 40 دن تک مسلسل اس پر عمل ہوگا تو پھر یہ سنت عادت بن جائے گی۔ اب جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے گا اس کی زبان سے یہ دعا نکلے گی، داہنے ہاتھ سے کھائے گا، اپنی طرف سے کھائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی سنت، گھر سے نکلنے کی سنت، ایک ایک سنت پر 40 دن تک مسلسل عمل کرتا رہے تو وہ سنت اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور حق تبارک و تعالی بندہ جو ہے وقت کی قدر کر کر وقت کو وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ وقت کی قدر کرو اور اس میں جو ہے ایسا عمل کرو کہ جس کو روزانہ ہمیشہ جو ہے نبھا سکو۔ ہم نے آج سے تہجد کی نماز شروع کی تو پھر جو ہے روزانہ اس کا اہتمام کرنا ہے، 40 دنوں تک مسلسل ہم تہجد پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر تہجد ہماری عادت بن جائے گی۔ اور حق تبارک و تعالی بندے کے کون سے عمل کو قبول کرتے ہیں یہ بندے کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے آج ہمارے جتنے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ اسی غم میں کھائے جاتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں
بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا۔ اور جس کا عمل قبول ہوتا ہے تو اس کی جو ہے خیر اور برکات اللہ جو ہے اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قبول کے معنی کیا ہے؟ قبول کے دو معنی جو ہے بیان کیے گئے، جس میں سے ایک معنی ہے الصحہ، یعنی عمل کا صحیح ہونا۔ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل صحیح ہے، شریعت نے اس کے لیے اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ ورنہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور آدمی اس کو جو ہے نیکی سمجھ کر کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے مردود ہوتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر وضو کے نماز شروع کرے اور کہے کہ میں نے تراویح کی 20 رکعت پڑھ لی، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا کہ میں نے اچھا ہی کام کیا، میں نے کوئی برا کام تو کیا نہیں۔ آپ لوگ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو میں نے بھی پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھتے ہو میں نے بھی پڑھی، رکوع اور سجدے بھی کیے، قعدہ بھی کیا، جلسہ بھی کیا، سلام بھی پھیرا۔ ہم کہیں گے کہ بھئی شریعت نے جو عمل بتلایا ہے وہ وضو کے ساتھ بتلایا ہے، وضو کے بغیر جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کسی کاہن کے پاس گیا جو غیب کی خبریں بتلاتا ہے، اور اس کو پوچھنے کے لیے گیا کہ بھئی میری لائف کیسی گزرے گی، تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کاہن کے پاس گیا اس کی بھی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ تو قبولیت کا معنی صحت، کہ نماز جو ہے صحیح طریقے سے ادا کی۔ اب ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن الٹے سے نماز شروع کی، پہلے سورت پڑھ لی، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع کی جگہ پہلے سجدہ کر لیا، بعد میں رکوع کیا، تو ہم کہیں گے کہ عمل صحیح نہیں ہوا، اس لیے جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل صحیح ہو۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھنے کے متعلق شریعت نے جو قوانین بیان کیے ان قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے روزہ رکھا، اور پھر جو ہے افطار کے وقت افطار کیا، تو کہا جائے گا کہ روزہ رکھا، اب انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس روزے کو قبول کریں گے۔ تو سب سے پہلا عمل کا صحیح ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم ایک پھل والے کی دکان پر پہنچے، ہم نے وہاں پہنچ کر سیب خریدا، اب وہ جو ہے پھل والا ہم کو کہتا ہے کہ دیکھو آج آم بڑے اچھے آئے ہیں، آپ آم کی شکل دیکھو، یہ جو ہے کیسر ہے، یہ جو ہے لنگڑا ہے، یہ راجا پری ہے، اس کے جیسا مال آج تک کبھی نہیں آیا، آپ کھاؤ گے تو طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی۔ لیکن ہم جو ہے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم سیب لے کر چلے آتے ہیں۔ کوئی کہے کہ بھئی اتنی ساری اس نے تعریف بیان کی اور گارنٹی بھی دی، آپ نے کیوں نہیں خریدا؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں میرا موڈ نہیں تھا خریدنے کا۔ پتہ چلا کہ حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنا عمل پیش کرے، اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، صحیح ہوگا، اللہ قبول فرمائیں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہے اور جو ہے عمل صحیح نہیں ہے تو اللہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہمارے پاس ہدیہ لے کر آیا، اس کی نیت تھی اللہ کو راضی کرنا اور جو ہے سامنے والے کو خوش کرنا۔ اب اگر وہ چیز ہم کو پسند ہے، ہم نے لے لیا، تو اس کو کہا جائے گا بھئی قبول کر لیا۔ تو اسی طریقے سے بندہ ایک عمل کرے اور پھر جو ہے حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے۔ ایک بچہ اسکول کے اندر جا رہا ہے اور اسکول کے اندر جا کر اپنی کاپی کے اندر جو ہے لکھتا ہے، ABCD بھی لکھ رہا ہے، گنتیاں بھی لکھ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ عمل اپنے والد کو بتائے گا کہ ابا جان میں گنتی بھی سیکھ گیا، میں گنتی لکھنا بھی جانتا ہوں۔ باپ اس کو کہے گا کہ ذرا گنتی مجھے لکھ کر بتاؤ، 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھو اور مجھے بتلاؤ۔ بچہ جو ہے آڑی ٹیڑھی لیٹیوں کے ساتھ، لکیروں کے ساتھ وہ جو ہے گنتی لکھتا ہے اور باپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی رائٹنگ صحیح نہیں، اس کی جو ہے رسم الخط صحیح نہیں، لیکن باپ
اس کی جو ہے گنتی کو دیکھتا ہے اور انعام کے طور پر اس کو آئس کریم کھلاتا ہے، تو اس کی جو ہے رائٹنگ اچھی ہے اس کے اعتبار سے باپ نے آئس کریم نہیں کھلائی، بلکہ اس کی ہمت افزائی کے لیے کہ بچہ اور جو ہے آگے بڑھے، اس لیے باپ نے اس کو انعام کے طور پر آئس کریم دی۔ تو اسی طریقے سے ہمارا کوئی عمل کامل نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز کامل، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا روزہ کامل، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تراویح کامل، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جس کو ہدیہ دیا خالص اللہ کے لیے دیا اور کوئی غرض نہیں تھی، میری کوئی چیز جو ہے کامل نہیں، بس اللہ میری یہ ٹیڑھی اور جو ہے مختصر سی عبادت کو اگر اپنے فضل سے قبول فرما کر انعام دے دیں تو اس کا بڑا احسان۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمل کے بدلے میں مجھے یہ ملا، کیونکہ عمل میں جانتا ہوں کہ میرا عمل کتنا ٹوٹا پھوٹا، وہ مالک کا احسان۔ جیسے ایک باپ شفقت کے طور پر بچے کی جو ہے چیز کو قبول کر لیتا ہے، ایک بچہ جو ہے اپنے جو ہے چھوٹے چھوٹے برتن میں کھانا بناتا ہے اور کھانا بنانا اس کو آتا نہیں، بسکٹ کے ٹکڑے کر کر برتن میں ڈال رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی چاکلیٹ بھی ملا رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے لو ابا میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا۔ باپ جانتا ہے کہ یہ کوئی کھانا نہیں، بلکہ بچے نے اپنی ہمت سے اس کو کھانا سمجھا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی پکا کر اپنے والد کو کھلا رہا ہوں۔ نہ اس نے چولہے پر رکھا اور نہ اس میں جو ہے کوئی چمچا ہلایا اور نہ جو ہے کوئی بڑی ہانڈی بنائی۔ باپ جب اس کو اپنی ہتھیلی پر لیتا ہے تو ایک چمچ کے برابر ہوتی ہے، باپ اس کو منہ میں ڈالتا ہے بچے کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا بچہ خوش ہو جائے اور یہ سمجھے کہ باپ نے میرا پکایا ہوا کھانا کھایا۔ تو یہ پدری شفقت جو بچے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو میرے رب جو تمام رحیموں میں سب سے بڑے رحیم، تمام کریموں میں سب سے بڑے کریم، وہ بھی جو ہے میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما کر اگر انعام دے دیں تو بڑا احسان۔ اسی طریقے سے ایک عورت جو ہے شادی کر کر خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، تجربے کار ہے، شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن جو ہے کچھ مدت کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ اتنی خوبصورت عورت تھی، اتنے جو ہے بہتر اس نے تعلیم حاصل کی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو شوہر جواب میں کہے گا کہ میری طبیعت کے موافق یہ چلتی نہیں تھی، اس کی نظریں صحیح نہیں تھی، اس کے قدم صحیح نہیں چلتے تھے، یہ میرے لائق نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ انسان کی جو ہے خوبصورتی، انسان کا جو ہے روب اور انسان کا عہدے والا ہونا، یہ جو ہے کوئی قابل اور قبول کی جو ہے علامت نہیں، بلکہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کو پسند آ جانا، یہ جو ہے قبولیت کی علامت ہے۔ جیسے ایک عورت اپنے گھر کے اندر دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی ہے اور جو ہے ساری سہیلیاں اس کی مہندی کی تعریف کر رہی ہے، لیکن وہ دلہن ابھی بھی جو ہے مسکراتی نہیں، بلکہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ جس کے لیے لگائی ہے اگر میرے شوہر کو یہ پسند آ گئی تو بہتر، اور اگر اس نے رد کر دی تو یہ چاہے لوگ اس کی تعریف کریں لیکن میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بس ہمارا عمل چھوٹا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اگر وہ قبول کر لے تو ان کا بڑا احسان، اور جس کے لیے ہم نے یہ عمل کیا یعنی اللہ کے لیے اگر وہ رد کر دیں تو پھر چاہے دنیا والے ہمارے تقوی کی چرچا کرتے ہوں، ہمارے علم کا چرچا کرتے ہوں، ہمارے جو ہے عبادات کا چرچا کرتے ہوں، لیکن اللہ کے یہاں اگر مقبول نہیں تو یہ سب کے سب ہمارے لیے جو ہے بیکار ہے۔ تو عمل کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمل صحیح ہو۔ ایک عورت جو ہے سانولی ہے، رنگ بھی اس کا اتنا کھلا ہوا نہیں، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، گھر کے کام کاج سے بھی زیادہ واقف نہیں، لیکن وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہ کر شوہر کے دل کو جیت لیتی ہے۔ شوہر جو ہے کبھی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ تم نے جو ہے ایسی کالی کلوٹی کے ساتھ اپنا دل لگا لیا، شوہر کہے گا کہ یہ میری مرضی کے مطابق چلتی ہے، اس لیے مجھے جو ہے یہ پسند ہے، اس کا ایک دن بھی مجھ سے جدا ہونا مجھے پسند نہیں۔ پتہ چلا
کہ اللہ رب العزت جو ہے عمل کو دیکھتے ہیں کہ عمل جو ہے صحیح ہے اور جو ہے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور یہی چیز آج ہمارے اکابروں کو کھائی جا رہی ہے۔ تہجد پڑھ رہے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے پھر بھی رو رہے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے پھر بھی رو رہے ہیں۔ تو ہم کو تو جو ہے کتنا رونا چاہیے۔ آج چھوٹا سا عمل میں نے کر لیا، اوابین کی اللہ نے توفیق دے دی، یا جو ہے صلاۃ التسبیح کی اللہ نے توفیق دے دی، اس کے بعد میں اپنے دوستوں میں اتراتا ہوں، اپنے گھر والوں میں جو ہے اکڑ کر چلتا ہوں اور لوگوں کو تانے دیتا ہوں کہ تم نے آج صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھی، آج اوابین بھی نہیں پڑھی، دیکھو میں نے آج اوابین پڑھی، اتنی دیر میں پڑھی، صلاۃ التسبیح اتنی دیر میں پڑھی۔ تو جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، مخلوق سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مجھے جو ہے اپنے عمل پر نگران رہنا چاہیے کہ میں وقت کی جو قدر کر رہا ہوں اور اس میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل صحیح ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بعضی مرتبہ جو ہے تہجد کی توفیق مل گئی، گھر والوں کو جتانا چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار، بیوی کو پتہ چل جائے میں تہجد گزار، ماں باپ کو پتہ چل جائے میں تہجد گزار، محلے والوں کو پتہ چلے میں تہجد گزار، تو اس کے لیے جو فارمولیٹی بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تو نے مخلوق کے لیے عمل کیا، ان سے بدلہ لے لے، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ تو اسی طرح سے مجھے جو ہے وقت کی قدر جو کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں عمل جو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ عمل جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے اور جو ہے اللہ ہی کے لیے میں کر رہا ہوں۔ جیسے ہم نے آج کسی کو کوئی چیز ہدیے کی پیش کی یا کھانا ہم نے کسی کے یہاں بھیجا، اس کے بعد ہماری تمنا رہتی ہے کہ وہ جلدی سے تعریف کرے، اور اس کی تعریف سننے کے لیے ہم فون پر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا کھانا تو ہم بنانا نہیں جانتے، ہم نے جو ہے ہماری حیثیت کے موافق بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر والے تعریف کریں کہ نہیں نہیں بہت عمدہ کھانا تھا، روز سے زیادہ ہم نے کھایا، ہم تو انگلیاں چاٹنے لگے کہ اس کس طرح سے بنایا، اس کی ریسیپی ہم کو بتاؤ۔ ہمارے کان یہ سننے کے خواہش مند۔ پتہ چلا کہ یہ کھانا کھلانا اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ مخلوق کے لیے ہو گیا۔ اگر جو ہے وہ گھر والے یہ کہہ دیں کہ تم نے جو کھانا بھیجا ہمارے گھر میں سے کسی نے نہیں کھایا، ہم نے تو وہ کھانا جو ہے فقیروں کو دے دیا، اس وقت جو ہے ہمارا نفس جوش مارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ناقدرے، ہم نے اتنی محنت سے کھانا بنایا بھیجا، دیکھو انہوں نے جو ہے کتنی مستی ہے، ان کو کتنے جو ہے ناٹک کرنے آتے ہیں۔ تو طرح طرح کے الفاظ ہماری زبان بولتی ہے۔ نعوذ باللہ، مجھے جو ہے مخلوق سے بدلہ چاہیے۔ اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہوتا، چاہے وہ میری جتنی بھی برائی کریں، میں کبھی بھی اس کا جو ہے ری ایکشن نہیں دیتا۔ آج جو ہے طبیعت فوراً ری ایکشن دیتی ہے، پتہ چلا کہ میرے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تو کسی کے بول پر میری طبیعت میں اسکراہٹ، میری طبیعت میں اشتعال نہ ہوتا۔ خیر، اب جو عمل ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت اس کو پسند کر رہے ہیں تو ہم کو عمل کے لیے کھڑا کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تو ہم کو عمل کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ کسی کو توبہ کی توفیق ملی تو اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس لیے توبہ کی توفیق ملی۔ کسی کو نماز کی توفیق ملی، اللہ اس سے راضی ہیں، اس لیے اس کو نماز کی توفیق ملی۔ اور بعضی مرتبہ نمازوں کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ ہماری روحانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طبیعت میں کھانے میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کے جو ہے کھانے کو اللہ پسند نہیں کرتے، جو شک والی چیزیں ہوتی ہے، باہر کی بہت ساری چیزیں جو مشکوک ہوتی ہیں، ہم وہ چیزیں کھا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، ہم کہتے ہیں کہ گہری نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ رات کا کھانا میں نے جو کھایا تھا کہیں وہ شک والا تو نہیں تھا، اللہ نے مجھے کیوں کھڑا نہیں کیا، کوئی عمل میرا اللہ کو ناپسند آیا جس کی وجہ سے مجھے جو ہے فجر کی نماز کے لیے اللہ نے مصلی پر کھڑا ہونے نہیں دیا۔
تو ہر عمل میں مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو ہے یہ توفیق نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی میرا عمل ایسا تو نہیں ہوا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کی رحمت والی نظر میری طرف سے ہٹانے والا ہو۔ تو خیر یہ جو ہے چند باتیں تھی قبولیت کے اوپر۔ اب جو ہے ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، دنیا سے جا رہے تھے، بیٹا پاس میں بیٹھا ہوا، باپ کو دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں، باپ کو پوچھا ابا جان یہ دنیا سے جانے کا وقت اچھے اچھے کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ ابا نے کہا بیٹا میں نے اتنے اعمال کیے ہیں کہ کسی ایک نہ ایک عمل پر اللہ میری ضرور مغفرت کر دیں گے۔ بیٹے نے پوچھا کیا عمل کیے؟ کہا میں نے جو ہے اتنے جو ہے مجاہدے کیے، اس میں سے جو ہے اللہ کو کوئی عمل پسند آ جائے گا، میں نے اتنی نوافلیں پڑھی اور میں نے اتنے ذکر و اذکار کیے، اس میں سے کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا میری مغفرت ہو جائے گی۔ خیر باپ کا انتقال ہو گیا، رات کو لڑکے نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابا کیسی گزری؟ کہنے لگے پوچھ مت بیٹا، بہت نازک جگہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے سوال کیا کیا لائے ہو؟ میں نے سارے مجاہدے پیش کیے، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ قبول نہیں، اور کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اللہ میں نے اتنی نوافلیں پڑھی، کہا یہ بھی قبول نہیں، اور کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اللہ میں نے اتنے ذکر و اذکار کیے، کہا یہ بھی قبول نہیں، اور کیا لائے ہو؟ بیٹا جن اعمال پر مجھے بھروسہ تھا ان اعمال پر جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قبول نہیں، میرے بدن پر پسینہ آ گیا اور میں جو ہے کانپنے لگا کہ اب تو میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ بار بار حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہو رہا تھا کہ اور کچھ ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ اور تو کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ میرے رب نے کہا او میرے بندے، ایک مرتبہ تو راستے سے گزر رہا تھا، ایک تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی تھی، تو نے اس کو اٹھا کر کنارے کر دیا، جا آج اس کے عوض ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو کوئی عمل چھوٹا ہو ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، بس صحیح ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، چاہے چھوٹا سا عمل ہو، چاہے وہ سلوک جانوروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہ ہو کہ بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تم چھوٹوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میں اپنی بیوی پر رحم کروں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کروں، میں اپنے بچوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کروں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سیئات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ڈال کر پیارے آقا کی ایک ایک سنت زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو ہمارے اہل و عیال کو نمازوں کا پابند بنا دیجئے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم ہم کو ہمارے اہل و عیال کو ہر عمل میں اخلاص اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو حرمین
حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ مولا کریم، آپ ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما کر اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، نام لے کر دعا کے لیے کہا، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے بچے جو دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہمارے ملک میں جو یہ کورونا نام کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم اس کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجئے۔ عافیت کے ساتھ ہمارے ملک کو اور ملک والوں کو بچا لیجئے۔ پوری دنیا کی انسانیت کو بچا لیجئے۔ ہمارے ملک میں امن و امان کی اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ مولا کریم، ہماری مساجدوں کے، مدارسوں کے، خانقاہوں کے، مقابروں کے، دینی کاموں کے جتنے بھی دروازے ہیں عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ مولا کریم، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد